الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال علیہ الصلاة والسلام انکم فی زمان ہدنا وَإِنَّ السَّيْرَ بِكُمْ لَسَرِيعٌ أَفَلَا تَرَوْنَ إِلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ قَالُوا مَا الْهُدْنَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَارُ بَلَاءٍ وَإِنْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس اجلاس کے صدر ذی وقار حضرت قاری محمد اسماعیل صاحب، تخت پر رونق افروز قرائے کرام، علماء عظام اور میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زمانے کو 1400 سال پہلے اگر لے جایا جائے اور اس زمانے کی تصویر اپنے نگاہوں کے سامنے لائی جائے تو ساری دنیا کے نقشے پہ دنیا کے جس حصے پر، جس خطے پر انگلی رکھی جائے اس خطے میں آپ کو سوائے جہالت کے، بربریت کے، وحشت کے اور سوائے ظلم اور ناانصافی کے کچھ نہیں نظر آئے گا۔ کیا پرشین امپائر ہو جو عراق کی سرحدوں سے سارے ایران، افغانستان و ہندوستان اور اس کو بھی سمیٹتے ہوئے نیچے چین تک جا چکا ہو، اور کیا رومن امپائر ہو جو اوپر پورے یورپ کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہو، اور کیا ہندوستان کی قدیم تہذیب ہو، اور کیا عربوں کی قدیم روایات ہوں، ہر جگہ اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ ظلم، زیادتیاں، حقوق کا مارا جانا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جس کی بات چل جائے بس وہی اس علاقے کا حکمراں، نہ عورتوں کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، نہ انسانوں کے حقوق۔ انسان جانور کی زندگی گزار رہا تھا، مقدس رشتے پامال کیے جا رہے تھے۔ ایران کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے اپنے جاننے والوں کے درمیان کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرو، ان کے اندر روح کن کی ہوتی ہے؟ آیا انسان کی روح ہوتی ہے یا شیطان اور کسی جانور کی روح ہوتی ہے؟ اور پھر ایران کی پارلیمنٹ یہاں فیصلہ کر رہی ہے کہ ان عورتوں میں انسان کی روح نہیں ہوتی، جانوروں کی روح ہوتی ہے۔ عورتیں بھی ایسے ہی ایک شے ہیں، ایک چیز ہے جنہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا ایران کی پارلیمنٹ یہ اعلان کر رہی ہے
کہ آج سے کوئی مقدس رشتہ مقدس باقی نہیں ہے، نہ کوئی ماں محترم ہے، نہ کوئی بیٹی عزت کے قابل ہے، نہ کسی بہن اور بیوی کی عزت اور عفت کی کوئی بات آج سے کرے گا۔ اور خود ایران کا بادشاہ یزدگرد دوم اپنی سگی بہن سے شادی کر کے اس اعلان کو نافذ بھی کر رہا ہے، اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لیے ہوئے، اگرچہ کہ اس میں بگاڑ آ چکا تھا، عیسائیوں نے اس پر بحث شروع کی، اور انہوں نے بھی اس نتیجے کو نکالا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے عورت سے انسان کو کٹنا پڑے گا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ رہبانیت، ملنگ پنا، سنیاسی بن جانا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ سب شروع کیا، پھر رعایت نہیں کی، اور اس بے رعایتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں اور رومن امپائر کے کئی ایسے علاقے تاریخ میں آج بھی موجود ہیں کہ ایسے کئی علاقے ہوا کرتے جہاں بچوں کا تناسب 40% وہ ہوتا جو بغیر ماں باپ کے ہوتے، اور تحقیق پر یہ پتہ چلتا کہ یہ سب کے سب چرچ کی داشتاؤں کے اور چرچ کے سنیاس لینے والے مردوں کی اولادیں ہیں۔ ہمارا یہ ملک ستی کی رسم کے اندر اور ظلم و زیادتی کے اندر اپنی انتہا کو تھا، اور وہیں عربوں کی صورتحال انتہائی خراب، انتہائی بگڑی ہوئی اور انتہائی متعفن تھی۔ سارا معاشرہ اس زمانے کا اگر دیکھیں، میں نے تو ایک عنوان چھیڑا عورت کا، اگر اس کے علاوہ جس عنوان کو اٹھائیں دنیا میں، دنیا کے پورے نقشے میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر انسان خوبصورت زندگی گزار رہا ہو، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں انسان چین، سکون اور راحت و آرام کی سانس لے رہا ہو، اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں انسانیت کے حقوق پورے کیے جا رہے ہوں، پامال نہ کیے جا رہے ہوں۔ یہی عورت ہے جو مکہ کے معاشرے میں اتنی بے حیثیت تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں کہ جن کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو مارے غصے کے اس کا چہرہ پھل جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو خوشخبری سنائی گئی تھی اس سے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اور دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس ذلت کو ایسے ہی برداشت کر لوں یا پھر اسے مٹی میں دفنا دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اکثر ہوتے جو ان بچیوں کو لے جا کر مٹی کے اندر زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بڑی عجیب لائی کہ ان عربوں کا بچوں کو زندہ درگور کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بچی کی پیدائش پر فوراً زندہ درگور نہیں کرتے تھے، اس کو اپنی غیرت اور اپنی جواں مردی کے خلاف سمجھتے تھے، بلکہ اس بچی کو پالتے تھے، پوستے تھے، چلنے پھرنے کے جب وہ قابل ہوتی اور دوڑنے پھرنے اور اچکنے پھدکنے لگتی، اس وقت پھر ان کی غیرت زندہ ہوتی، اور وہ ایسی بچیوں کو لے جا کر زندہ دفن کرتے تھے۔ سارا معاشرہ اگر توحید کا عنوان اٹھائیں تو مرکز توحید بیت اللہ 360 بتوں سے بھرا ہوا، اور کون سی ایسی خرابی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس معاشرے کے اندر موجود نہ ہو، جہاں شرک چل رہا، جہاں جوا چل رہا، جہاں سٹا چل رہا، جہاں پر زنا کے بازار گرم ہیں، اور جہاں اللہ کا غیر قدم قدم پر ہے، اور جہاں پر سود کا پورا نظام چل رہا، جہاں بیوی اور ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ صاف روایتیں موجود ہیں سوتیلی ماں بیٹے کے حصے میں وراثت کے طور پر آ جایا کرتی تھی، اور جہاں پر زنا پر بھی فخر ہوا کرتا تھا، ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ غلط کام کرتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو 10 کو مکہ کے اس معاشرے کے سامنے بلا کر کسی ایک کی طرف اس بچے کی نسبت کر دیا کرتی تھی۔ ہر خرابی، ہر گمراہی اور ہر طرح کی
جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں، اگر آپ مختصر میں سمجھیں تو قرآن نے بڑی اچھی عکاسی کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم مجموعی طور پر اے انسانوں اتنے گئے گزرے ہو چکے تھے اور گمراہی کی سطح پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہنم کی دہلیز پر تمہارے قدم تھے، ایک قدم تمہارا اور اٹھ جاتا تو پوری انسانیت اللہ کے عذاب اور جہنم کا شکار ہو جاتی۔ اللہ نے وہاں سے تمہیں نکالا ہے۔ لڑنا، ایک دوسرے سے بھیڑنا، جن کے مزاج میں عرب کے شاعر فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا کٹی میں لڑنا پڑا ہوا ہے، لڑنے کے لیے ہمیں دشمن نہیں ملتے ہیں تو ہم اپنی تلواریں اپنے دوستوں کے گلوں پہ چلاتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو اپنی خرابی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اور اس معاشرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف ہو کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کو 672 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ انسانیت اس تباہی پر پہنچی ہوئی تھی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس تباہی سے انسانیت کو نکالنے کے لیے کسی ایک خطے، کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہو آپ ساری انسانیت سے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس نبی کو جب نبوت سے نوازا گیا، میں نے اتنا پیچھے سے یہ تمہید جو باندھی ہے وہ اسی موضوع کو سمجھانے کے لیے کہ اس نبی کو 40 سال کے بعد 712 سال کے عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو پہلی وحی دی جا رہی ہے پوری دنیا کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور پوری دنیا کی تاریکی کو مٹانے کے لیے اور پوری دنیا کے ناانصافی کو انصاف سے بدلنے کے لیے اور پوری دنیا کی وحشت، بربریت اور حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے وہ پہلا میسج جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کیا میسج تھا؟ مکہ کے اس ماحول میں اگر ہم غور کریں تو یہ پہلا میسج اعبد اللہ کا ہونا چاہیے تھا کہ بیت اللہ کو پاک کرو اس صنمستان بننے سے، یا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شرک نہ کرو، پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زنا نہ کرو، پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپس میں نہ لڑو، پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سود کو بند کرو، پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شراب بند کرو، پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو اس کا حق دو، اور پہلا حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، پہلا حکم اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ پہلی وحی جو اتری ہے وہ ایک عجیب انداز میں آئی ہے۔ پہلی وحی ہے اقرا، پڑھو۔ قرآن ایک کامل کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پہلی وحی آ رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی قیامت تک کی پوری تصویر کو صاف کر رہی ہے، اور یہ پہلی وحی قیامت تک کے منظر نامے کو امت مسلمہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے رہی ہے، اور یہ پہلی وحی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہی پہلی وحی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب دنیا کا ظلم، دنیا کی ناانصافی، دنیا کی عدالتوں کا بکنا، دنیا کی حیوانیت اور بربریت کا ختم ہونا اس پہلی وحی پر جڑا ہوا ہے اور اس پہلی وحی سے لگا ہوا ہے، اور وہ پہلی وحی ہے اقرا، پڑھو۔ اب آپ تھوڑا سا اور غور کریں، ان علماء کے سامنے میں جرات کر رہا ہوں، عربی کا ضابطہ ہے کہ فعل کوئی بھی مکمل ہوتا ہے 3 چیزوں سے مل کر، فعل، فاعل، مفعول۔ زید نے حامد کو مارا فعل ہے، زید فاعل ہے، حامد مفعول ہے جس پر مار پڑی ہے۔ اگر کہا جائے زید حامد مارا گیا، بات مکمل نہیں ہوتی، ادھورا رہتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کہ کس نے مارا ہے۔
فعل مکمل اس وقت ہوتا ہے، کوئی جملہ مکمل اس وقت ہوتا ہے جب یہ تینوں چیزیں ساتھ میں جوڑی جائیں، فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو، مفعول بھی ہو۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن کی پہلی وحی آ رہی ہے اور پہلی وحی مکمل کے بجائے کچھ نقص کے ساتھ آ رہی ہے۔ اقرا، فعل موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، مفعول غائب ہے۔ اقرا، پڑھو۔ اس جملے کو پڑھ کر سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، ماذا اقرا و ماذا نقرا، ہم کیا پڑھیں اور میں کیا پڑھوں؟ قرآن کریم اس موضوع کو خاموشی کے ساتھ چپ کر دیتا ہے، اور یہی پہلی وحی کی وہ خوبصورتی ہے جو آگے کے مستقبل کو بتا رہی ہے کہ اللہ اور تمہارا رب کسی تعلیم کو تمہارے لیے متعین نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس بات کو محذوف کر کے صاف کہہ رہا ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ نفع کی بات اور علم کی بات مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، جہاں ملے سب سے پہلا حق اس پر کسی مومن کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور صاحب کشاف تفسیر کشاف میں اس کے آگے وضاحت کر رہے ہیں، ای جمیع المخلوقات والمسمیات والمرئیات والمعلومات، کہ سب کچھ پڑھو جو کچھ تمہارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کسی علم سے تمہیں روکتا نہیں، اور اللہ کسی ایجوکیشن سے تمہیں ٹوکتا نہیں، اور اللہ تعلیم کے میدان میں کہیں تمہارے لیے حد بندیاں نہیں لگاتا۔ لیکن جس چیز کو قرآن ان ساری چیزوں سے پہلے لاتا ہے، کیا پڑھو سے پہلے جس چیز کو قرآن چھیڑ رہا ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری زبوں حالی، ہماری پستی اور ہماری گراوٹ و تنزل کی وجہ اقرا کو چھوڑ دینا ہے۔ میں جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے تنزل، ہماری پستی، ہمارے زوال اور ہمارے گراوٹ کی وجہ اقرا کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے گراوٹ اور تنزل کی وجہ پوری آیت کو چھوڑنا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا موجود ہے، اقرا موجود ہے، کہیں ڈاکٹر کی شکل میں، کہیں انجینئر کی شکل میں، کہیں پروفیسر کی شکل میں، کہیں اچھے ماہر تجارت اور تاجر کی شکل میں، کہیں اچھے کاروباری کی شکل میں، لیکن اقرا کے آگے کا جملہ نہ ہونے کی وجہ سے یہی ڈاکٹر اسلام کے نام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور یہی انجینئر اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور یہی مسلمان اسلام کے نام کو داغ اور دھبا لگانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام سب سے پہلے جس چیز کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں جو پڑھنا ہے پڑھو، کوئی بیر نہیں ہے ڈاکٹری سے اور جغرافیہ سے، الجبرا سے اور میتھ سے اور سوشالوجی سے اور بایولوجی سے اور کسی اور فن سے۔ اسلام تمہیں سب سے پہلے اور قرآن تمہیں سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھو جو پڑھنا ہے، لیکن سب سے پہلا سبق یہ پڑھو کہ کون ہے تمہارا خالق، کون ہے تمہارا مالک، کس نے تمہیں پیدا کیا، کس نے یہ زمین بچھائی اور آسمان بلند کیا، کون ہے جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو بارش اتارتا ہے، کون ہے جو سمندروں کو تھامے ہوئے ہے، کون ہے جو پہاڑوں کو نصب کیے ہوئے ہے، کون ہے جو ستاروں کو جگمگا رہا ہے، کون ہے جو سورج و چاند کو گھما رہا ہے، کون ہے جو ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کون ہے جو ہر مخلوق کی اپنی اپنی ضرورتوں کو ان تک پہنچا رہا ہے، کون ہے سمندر کی مخلوقات کو کھلانے والا، کون ہے چونٹی اور پتنگوں اور پرندوں کو کھلانے والا، کون ہے بڑے بڑے پہاڑوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اس سوال کے جواب کو پہلے حل کرو کہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ وہ عزت کا فیصلہ کرے گا تو ذلیل پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ ذلت کا فیصلہ کر دے پوری دنیا تمہیں تخت اور تاج پہ بٹھا دے، تم ذلیل کے ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ موت کے فیصلے کر دے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے، وہ زندگی کا فیصلہ کر دے تو کون تمہیں مار سکتا ہے، وہ نفع کا فیصلہ کر دے کون نقصان دے سکتا ہے، وہ نقصان کا فیصلہ کر دے کون نفع دے سکتا ہے۔ ہر جگہ تمہارے ساتھ، تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ ہوتے ہو، اللہ ساتھ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وہ مشرکوں کی طرح بنا کر ریٹائر نہیں ہوا، بلکہ یدبر الامر
امر کا اعلان اس نے کیا ہے کہ کام ابھی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد کا اعلان کیا ہے، پہلے بھی وہی چلا رہا تھا، آج بھی وہی چلا رہا ہے، آگے بھی وہی چلائے گا، اور وہ اتنا قریب ہے کہ شہر رگ بھی اتنی قریب نہیں جتنا وہ قریب ہے، وہ ہر جگہ ساتھ میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے۔ یہ وہ پہلا سبق ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے کہ علم کے ساتھ جب تک یہ ایمان کا سبق نہیں جڑے گا، اور علم کے ساتھ جب تک اللہ کے یہ یقین کا سبق نہیں جڑے گا، یہ علم امت کی زبونحالی کو، پستی کو، تنزل کو عروج میں کبھی نہیں بدل پائے گا۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو قرآن کریم نے بیان کی، اور اسی جاہل اور اسی خراب معاشرے میں یہ قرآن کی وہ چمکتی ہوئی کرنیں تھیں جنہوں نے اس معاشرے کو بدل دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ زندگی تھی، مردہ زندگی تھی، مردہ معاشرہ تھا۔ ایسے زندہ ہوئے صحابہ کہ جس سے جڑے اور جو ان سے جڑا اس کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان اس نے پایا۔ یہ وہ قرآن ہی تھا جس نے ان مردہ دلوں کی مسیحائی کا کام کیا تھا، زندگی کی ڈگر کو بدلا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام آیا ہی اس لیے تھا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری ہے، ہم نے اسی لیے اتاری تاکہ آپ انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اس کتاب نے اعلانات کیے، اور یہ حضور کا قیامت تک کے لیے ایک زندہ جیتا جاگتا معجزہ رہا۔ فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ، ایک کتاب اس جیسی لا کر بتا دو، نہیں لا سکے۔ فاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لا کر بتا دو، نہیں لا سکے۔ فاتو بسورۃ مثلہ، ایک صورت لا کر بتا دو، نہیں لا سکے۔ انا اعطیناک الکوثر والی صورت بیت اللہ پر لٹکی رہی ایک زمانے تک، کوئی اس جیسی کی صورت لا نہیں پایا۔ ایسا معاشرہ جن کی گٹی میں شاعری اور ادب و فصاحت و بلاغت بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعہ مجھے یاد آیا امرؤ القیس کا، علماء جانتے ہیں، اور عربی سے جس کی تھوڑی بہت بھی شد بدھ ہے وہ امرؤ القیس کے نام کو اچھی طرح جانتا ہے۔ عرب کا وہ نام ہے شاعری میں جس کی مثال نہیں رہی ہے۔ یہ 11 یا 12 سال کا ہو گیا تھا، کوئی شعر اس نے نہیں کہا۔ اس کا باپ شاعر، ماں شاعر، اس کے چچا شاعر۔ اس کے والد نے اپنے ایک غلام کو چھرا دیا اور کہا لے جاؤ میرے اس بیٹے کو کسی پہاڑ پر اور لے جا کر اس کا گلا ذبح کر دو۔ وہ غلام کہنے لگا بیٹے کو کہیں باپ مارتا بھی ہے؟ کہنے لگا مجھے اس پر شک ہے، میری اولاد نہیں ہے۔ غلام کہنے لگا تیری اولاد نہیں ہے، کیوں تجھے شک ہے؟ کہنے لگا 11-12 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس نے کوئی شعر نہیں پڑھا ہے۔ وہ اس کو لے کر گیا کسی پہاڑ چٹان پر اور اس کو پٹک کر اس کا گلے پر چھری رکھ رہا، اور کہنے لگا تو میرا غلام، تو مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ کہنے لگا تیرے باپ کا حکم ہے۔ کہا کوئی باپ بھی بچے کو ذبح کرواتا ہے؟ کہا تیرے باپ کو تیرے نسب پہ شک ہے۔ کہ میرے نسب پہ کیوں شک ہے؟ کہا اس لیے شک ہے کہ تیرا باپ بھی شاعر، ماں بھی شاعر، چچا بھی شاعر، لیکن تو نے آج تک کوئی شاعری نہیں کی، اس لیے تیرے باپ نے حکم دیا تجھے ذبح کر دیا جائے۔ امرؤ القیس نے کہا اتنی بات ہے؟ کہا اتنی بات ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے 300 سے زائد شعر قفا نبکی من ذکر حبیبی ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ایسا شاندار شاہکار قصیدہ کہہ دیا جو عرب اور بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا اور وہ واپس آیا۔ ایسی قوم جس کے رگ رگ میں کٹی میں شاعری تھی، وہ عاجز آ گئے اس قرآن کے سامنے کہ نہیں لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں رہیں ان کو کتاب کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ زبور کتاب،
تورات کتاب، انجیل کتاب، قرآن کے بارے میں کہا گیا کلام اللہ، اللہ کا کلام، صرف کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، جو میرے اندر سے نکل رہا ہے، یہی اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے نکلا ہے۔ حضور نے جسے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکتیں لو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے۔ 2000 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق سے اللہ نے اس کلام کو فرشتوں کو سنایا تھا، فرشتوں نے اس کو سن کر کہا تھا ما احسن ھذا الکلام، یہ کلام کتنا حسین ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنی خوبصورت وہ امت ہوگی جس پر یہ اتارا جائے گا، اور کتنی پاکیزہ وہ زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں گی، اور کتنے بہترین وہ دل ہوں گے جو اس کلام کی حفاظت کریں گے۔ ایک اللہ کا کلام ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور انسانی زندگی میں ہر موڑ پر انسان کے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس وقت افسوس یہ ہے کہ اس قرآن اور اس قرآن کی مضامین اور اس قرآن کی باتوں سے ہماری نظریں غائب ہیں۔ وہ پہلی وحی سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے، وہ پہلے بنیاد سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے، اور پہلی وحی کے اعلان اور منظر نامے سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے، جس نے اعلان کیا تھا اقرا کا کہ دیکھو اب قیامت تک اس کی چلے گی، اور باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا جو تعلیم میں آگے ہوگا۔ دنیا کا نقشہ قرآن پہلی وحی کے ذریعے سے واضح کر رہا تھا کہ اب جاہلوں کے ہاتھ میں زمام اور حکومتیں نہیں رہ پائیں گی، اب دنیا کے اندر پیچھے رہ جانے والی قومیں، تعلیم میں پیچھے رہ جانے والے لوگ اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے سوائے اسی راستے کے جو اللہ نے اور قرآن نے ان کو دیا ہے، اقرا کا، پڑھو۔ لیکن اس بات کو بھی واضح کیا کہ بسم ربک الذی خلق کو پہلے لاؤ۔ ہمارے لیے بسم ربک الذی خلق پر پوری بات مکمل ہوتی ہے کہ پڑھو، لیکن سب سے پہلا سبق یہ پڑھو کہ تمہارا خالق اللہ ہے، اللہ ہے، اور رب اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جہاں چلے جاؤ اس کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ امت اس سلسلے پر ایک زمانے تک تھی، میں اگر کہوں کہ 1200 سال تک امت کا سسٹم آف ایجوکیشن اسی پر چل رہا تھا کہ وہ ایک طرف اقرا اور دوسری طرف بسم ربک الذی خلق کو لیے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اس امت کی ڈگر کو چینج کیا گیا، اور وہ پہلا شخص اس ملک میں لارڈ تھامس بیکانن میکالے تھا جس نے نیو ایجوکیشن سسٹم اس ملک کے اندر متعارف کروایا تھا، اور خود اس نے لندن کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قرآن ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اس لیے کہ اس ملک سے مجھے اس کتاب کو مٹا دینا ہے۔ اور اپنے باپ کو اس نے خط لکھا تھا جب بنگال میں اس نے اپنا سسٹم آف ایجوکیشن چلایا تھا، کہ اپنے باپ کو خط میں اس نے کہا تھا کہ ابا جان میں نے ایسا نظام تعلیم بنگال کے علاقے میں چلایا ہے اور طبقہ معزز میں چلایا ہے کہ تم دیکھو گے within 30 years 30 سال کے اندر بنگال کے معزز اور اشراف طبقے میں کوئی ہندو باقی نہیں رہے گا، کوئی سکھ باقی نہیں رہے گا، کوئی مسلم باقی نہیں رہے گا۔ یہ رنگ، نسل، کپڑے، ٹوپی، پگڑی، امامے کے اعتبار سے تو ہندو، سکھ، مسلم ہوں گے، یہ سوچ اور نظریات اور دل اور دماغ کے اعتبار سے کٹر انگریز بن چکے ہوں گے۔ اور یہی وہ وقت تھا جس وقت ہمارے یہ بزرگوں نے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، شاملی و پانی پت کو، اور ہمارے ان بزرگوں نے زمین کی ان لڑائیوں کو اس بات کا اندازہ کرتے ہوئے کہ لڑتے لڑتے ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے، لیکن دشمن پیچھے ہمارے گھروں پر، ہماری نسلوں پر شب خون مار رہا ہے، ہم چلے جائیں گے، بعد میں ہمارے اس جھنڈے کو اٹھانے والی پیچھے کوئی قوم باقی نہیں رہے گی۔ وہ پلٹے تھے پیچھے کی طرف اور آواز لگائی تھی مکاتب کی، مدارس کی، تعلیم کی، مسجد ایمان کے حلقوں کی، مسجد دین اور اس کی تعلیم کی، اور اسی کا نتیجہ ہے آج یہ مدرسہ انعام العلوم کہ 1 2 سال اور 3 سال کے عرصے میں 70 کے قریب طلباء حفاظ بن کر آج انہوں نے اپنی سند حفظ آپ حضرات کے سامنے لے لی ہے۔
اور کتنے ایسے مدرسے دنیا میں ہیں اور کتنے ایسے ادارے دنیا میں ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ مدرسہ اور یہ دعوت کا کام، ان دونوں کی بنیادی محنتوں نے اس وقت پوری دنیا کے اندر بھی اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ایمان اور دین کی جڑوں کو سوکھنے سے بچایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا امیج کریں اور غور کریں کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو ہم لوگ کس جگہ پر اور کس کنارے پر اور کس نکڑ پر اور کہاں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے اکابرین کی سوچ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو نسلوں کو ارتداد تک لے جائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور میں چلو ٹھیک ہے، کوئی مجھے کہے کہ مولویوں کی بات ہی ایسی ہوتی ہے، میں اس شخص کا حوالہ دوں اگر جو اس ماحول میں پلا تھا، بڑا تھا، لندن کی کیمبرج یونیورسٹی میں، جس نے اپنی عمر کے 3-4 سال صرف کیے تھے، اور پھر واپس آنے کے بعد جس تہذیب کو اس نے دیکھا تھا، بہت قریب سے دیکھا تھا، اس نے سب سے زیادہ اس تہذیب پر حملے کیے تھے اور کہا تھا، امت کو اور مسلمانوں کو بتایا تھا کہ یہ تہذیب اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے، تم اس کی طرف دوڑو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، جسے امت علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ اکبر نے جس کے بارے میں کہا تھا، یوں قتل سے پھر بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی، اور اسی کو بڑے سلیقہ مند انداز میں اقبال نے کہا تھا، مغربی اور مشرقی کے فرق کو بتاتے ہوئے، مشرقی ہم لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، مشرقیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ کہتا مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، مقابل پہ آئے گا تو ماریں گے، مر جائیں گے۔ مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی بس اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ وہ سر نہیں کچلتے، وہ اس کے اوپر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی طبیعت ہی کو بدل دے۔ جو کل ان کے خلاف کھڑا تھا، کل آج وہ انہی کے بات میں اور ہاں میں ہاں ملانے والا بن جائے۔ اور اس کو اور آگے چل کر اقبال نے کہا تھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اور آگے بڑھ کر کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ وہ بنیاد تھی۔ میرے دوستوں، میں اس لیے یہ سب کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری نسلیں باطل کے نشانے پر ہیں، نسلوں کے دل اور دماغ سے توحید اور عشق نبی کھرید کر نکالنے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ سسٹم کے اندر، موبائلوں کے اندر، کارٹونوں کے اندر، بچوں کے لیے بننے والی فکچر فلموں کے اندر اگر کسی چیز کی بھرمار ہے تو وہ شرک ہے، لادینیت ہے، اور وہ مادیت کی بھرمار ہے۔ نسلوں کی اگر ہم فکر کریں گے، بچوں کے ایمان اور دین کی اگر ہم فکر کریں گے، بچوں کے کلمے کی اگر ہم فکر کریں گے، تو ہمارے بھی بچے وہ سخت متعفن اور سخت بگڑے ہوئے خراب اور گندے ماحول میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نکلیں گے۔ یہی اقبال ہے، بات چھڑی ہے تو یہ یہاں کیسے پہنچے؟ انہی کا واقعہ یاد ہے، سناؤں۔ اقبال کہتے ہیں، میرا معمول تھا فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، والد کی تربیت کا اثر تھا۔ ایک دن قرآن پڑھتے بیٹھا، والد نے کہا، بیٹا اقبال ادھر آؤ۔ میں نے قرآن رکھی اور والد کے پاس گیا، کہا جی ابا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا نہیں پھر کہوں گا۔ کچھ دن گزرے، پھر میں اسی عمل میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور والد صاحب نے مجھے آواز دی، بیٹا اقبال ادھر آؤ۔ میں پھر گیا، والد صاحب نے کہا نہیں پھر کہوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر تیسری مرتبہ مجھے آواز دی، بیٹا اقبال ادھر آؤ۔ میں پھر گیا تو والد صاحب نے کہا، بیٹا کیا کر رہے تھے؟ کہا ابا قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا بیٹا ایک نصیحت یاد رکھو، قرآن ایسے پڑھو جیسے کہ تم پر اتر رہا ہے۔ اس پر اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دل پر اترے قرآن،
اور یہی وہ تربیت کا اثر تھا۔ اقبال کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ ان کا اپنا معمول ایسے شخص کو جو بہت کوئی دیندار ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس کا اپنا معمول روزانہ کا یہ تھا جو تاریخ میں بحوالہ ملتا ہے کہ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجا کرتا تھا۔ نسلوں کی تربیت ہوگی، نسلوں کی حفاظت کا کام کریں گے تو وہ جس ماحول میں جائیں گے اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بنیاد ہے یہ ہمارے مدارس اور یہ ہمارے مکاتب اسی ایمان و دین کی جڑوں کو خشک ہونے اور سوکھنے سے بچانے کا ایک انتظام ہے۔ جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جو اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان مدرسوں کے لیے معاون بنیں۔ تعاون صرف چندے ہی کا نہیں ہوتا ہے، تعاون عملی ہوتا ہے، تعامل حوصلہ افزائی کا بھی ہوتا ہے، تعاون ان بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان 70-66 بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ 66 بچے ہیں، اگر ان میں کا ہر شخص اور ہر بچہ یہ نیت کرے کہ میری انتہا اس پر نہیں ہے، میں خصوصاً بچوں کو بات نکلی ہے تو کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہو کہ میری انتہا یہ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغا اور بھی ہے۔ حفظ پر قناعت کر کے بیٹھ جاؤ گے تو بہت تھوڑی سی چیز پر قناعت کر رہے ہو۔ عالمیت کی طرف آگے بڑھو، اچھے عالم بنو، اچھے مفسر بنو، اچھے فقیہ بنو، اچھے خطیب بنو۔ دین کو اس وقت اس علم کی اور علم والوں کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے پہلا تعاون، اپنے بچوں کو مزید اعلیٰ تعلیم کی طرف ڈھکیلیں، حوصلہ بڑھائیں، ہمت افزائی کریں۔ بیٹا اتنے پر نہ رک جا، اس سے آگے بڑھ، اس سے اور آگے بڑھ، اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ پہلا بنیادی تعاون ہے مدرسوں کو بچے پہنچانا، اپنے بچوں کو مدرسے پہنچانا، اور جو بچے حافظ بن رہے ہیں، جو بچے کوئی اور سند لے رہے ہیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وہ بچے خود بھی اور ان کے ماں باپ بھی اس بات کی نیت کریں کہ وہ اپنے بچوں کو عالمیت کے اعلیٰ درجات تک پہنچائیں گے۔ زمانہ بہت آگے نکل رہا ہے۔ پہلے زمانہ تھا پرانا، کسی زمانے میں ایک حافظ صاحب بھی کسی علاقے میں تھے تو وہی سب کچھ تھے اور کل تھے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے دیہات کے اندر علماء اور مفتیان کرام کا ایسا اللہ کے فضل سے جال پھیلا ہوا ہے کہ جس کے درمیان صرف حافظ کوئی بچہ گم ہو کر رہ جاتا ہے، لائن کر چھوڑ دیتا ہے، حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ سر پہ ٹوپی رہی، نہ کرتا باقی رہا، نہ وہ شناخت بھی باقی رہی۔ پہلا تعاون ہے۔ دوسرا تعاون ہے مدرسوں کا، کہ اہل مدارس کے ساتھ، مدرسوں والوں کے ساتھ عملی طور پر حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کا معاملہ جاری رکھیں۔ لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں کسی قوم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو اگر کچھ دیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی سامنے وہ لاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ 3 سال کے عرصے میں 66 حفاظ کرام اس مدرسے نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس سے بڑا نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت قاری صاحب نے جسے تذکرے میں لایا، لیکن ہم حافظ قاری صاحب نے ہی اس موضوع کو چھیڑا کہ ہمارا معاملہ لیکن اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو واقعی خرد برد کا کام کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کرے، لیکن کام کرنے والوں کو بھی ان فقروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھا جا رہے ہیں، غائب کر جا رہے ہیں، کدھر جا رہا ہے پتہ نہیں، دیتے ہی کیا ہے ہم جو کہاں جائے گا۔ ہر سال مدرسہ قرضوں میں رہتا ہے اور ہر سال مدرسوں پہ قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بنارس کی ہندو یونیورسٹی ہے، BHU، 100 سالہ اس کی تقریب مکمل ہوئی، تو اس کی 100 سالہ تقریب کا پروگرام تھا۔ مدن موہن مالویہ جو اس کا بنیادی آدمی تھا، جس فاؤنڈر تھا، اور اس نے 1916 میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی قوم کے چندے پر،
اور قوم کے پاس جاتا تھا، چندے لیتا تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ سب سے بڑی میرے لیے ایک طاقتور چیز تھی کہ میں ایک بھکاری کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس سے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، تو اس نے اپنے دن بھر کی خیرات میرے حوالے کر دی تھی کہ یہ لو، کام یہ اگر ہو رہا ہے تو یہ لو۔ لیکن اس کے اوپر بھی تانا لگا تھا کہ یہ آدھا کھا جاتا ہے اور آدھا اسکول کو لگاتا ہے، آدھا کھا جاتا ہے، آدھا یونیورسٹی کو لگاتا ہے۔ ابھی یہ 100 سالہ تقریب میں ایک پروفیسر نے کھڑے ہو کر اس تقریب میں کہا کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے ایسے اور مزید مدن موہن مالوی چاہیے جو آدھا کھا کر آدھی قوم پر لگا لیں اور ایسی یونیورسٹیاں ہمیں دے دیں۔ کتنی وسعت دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر، سوچوں کے اندر۔ پیچھے رہ جانے کی وجوہات میں سے یہ بھی وجوہات ہیں، یہ بھی وجہ ہے کہ وسعت نظری نے کہیں نہ کہیں دم توڑ دیا ہے، اور تنگ نظریوں نے اور سوچوں کے محدود ہو جانے نے بڑے کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں اور اڑچنیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے۔ معاون بنے اداروں کے لیے، معاون بنے مدرسوں کے لیے، معاون بننا چاہیے ہر اس خیر کے کام کے لیے جو کسی کام کو جو دین کی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اور پھر میں اپنی بات اگر ختم کرنے پر جاؤں تو ابتدا کی پھر 3 وحیوں پر آپ غور کر لیں بہت مختصر میں۔ پہلی وحی ہے اقرا، اور امت کا اتفاق ہے جمہور مفسرین کا۔ دوسری وحی ہے یا ایھا المدثر، اور اختلاف انہی دونوں کے بارے میں ہے کہ مزمل پہلے ہے یا مدثر پہلے ہے، لیکن اگر ترتیب میں لے لیں تو مدثر اور مزمل یہ سلسلے کی 3 وحی ہے، اور ان تینوں وحیوں نے مختصر میں امت کے لیے عروج کا راستہ متعین کیا ہے کہ تمہارے لیے عروج کا پہلا راستہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو جو کچھ پڑھنا ہے پڑھو، لیکن سب سے پہلے اللہ کو اور سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو اور اس علم کو حاصل کرو جو مکتبوں میں، جو مدرسوں میں دیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجو، اپنے بچوں کو مدرسوں کو بھیجو، اور گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول قائم کرو تاکہ یہاں پر بچے ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، نبی کی محبت اور عشق کو حاصل کریں۔ اکبر الہ آبادی نے جسے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اسے یاد رکھو۔ اور دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ جو کچھ پڑھ رہے ہو، جو کچھ علم ہے، جو کچھ ایمان ہے، جو کچھ معلومات ہے، اس کی دعوت دو۔ اے مدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ، دعوت دو لوگوں کو۔ امت کا اہم ترین کام تھا دعوت کا کام، ایک ایک فرد کی فکر کرنا، ایک ایک فرد کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنا۔ اور عجیب پیرائے میں اس جملے کو بیان کیا ہے کہ پوری دنیا، وہی پہلی بات پھر یاد دلاؤں کہ پوری دنیا کی جو صورتحال تھی ایک دم ادھڑ گئی ہوئی تھی۔ ایک کپڑے کو جب ادھیڑ دیا جاتا ہے اس کے تار اور اس کے تن کے بکھرے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور بالکل اس کو تار تار کر دیا جاتا ہے اور پھاڑ دیا جاتا ہے، جس طرح اس کا جمع کرنا مشکل ہوتا ہے اور مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ دثرہ کے معنی عربی کے الفاظ میں، دثرہ لغوی اعتبار سے ایک ترجمہ تو یہ ہے اوڑھنے والے اٹھو، اور ایک ترجمہ ہے دثر الطائر عشہ۔ دثرہ کے معنی آتے ہیں اس پرندے کے لیے عرب یہ استعمال کرتے تھے جو تن کے ادھر ادھر سے جمع کر کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اس کو کہتے تھے دثر الطائر عشہ، کہ پرندے نے تن کے جمع کر کر کے خوبصورت گھونسلہ بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کے ذریعے سے کہا جا رہا کہ اسی طرح تن کے جمع کر کر کے دعوت دینا پڑے گی، اور یہی تن کے جب جمع ہوں گے تو ایک خوبصورت گھونسلہ بنے گا جو ہر آنکھ کو خوبصورت لگے گا اور بھائے گا، اور ہر دل کو بھائے گا، اور لوگ اس کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ دعوت ہمارا بنیادی کام ہے،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر فرد کو اللہ سے جوڑنا۔ اور تیسری وحی ہے قم اللیل الا قلیلا، عبادت کو اس علم اور دعوت کے ساتھ جوڑ دو تو قسم خدا کی اگر میں کھاؤں تو حانس نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کسی طاقت کو آنے دو اور دنیا کے کسی خلاف ماحول کو آنے دو اور دنیا کے کسی طاقتور ترین کو مخالفت پر آنے دو، اللہ تبارک و تعالی اس امت کا خود نگران و نگہبان بن جائے گا۔ اور جو کچھ صورتحال ہے، میں جرأت سے اگر کہوں اور اپنی بات کو ختم کروں تو یہی ہوگا کہ نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔